अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया इस्लामियात में मौज़ूआती मुतालिया पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है कुरान मजीद और उसके आगे 3 पार्ट हैं, तारफ़, हफाजत और फ़ज़ाइल। हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम इनके मुख्तसर सवालात करेंगे क्योंकि बोर्ड में जो एक आता है मौज़ूआती मुतालिया में से लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी इसमें से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे मैंने वो बनाए हैं। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है और इनको नोट भी करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पेज नंबर 56, 57 और 58 पे है हमारा पहला टॉपिक कुरान मजीद। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या इंतज़ाम फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया, उसके लिए तमाम सहूलतें भी दी, उसको जो जो चाहिए था उसका इंतज़ाम फरमाया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए। अब देखिए दुनिया में हवा है, पानी है, दरख्त हैं, फल हैं, फूल हैं, तमाम चीजें अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फर्क करने के लिए क्या सलाहियत अता फरमाई। खैर कहते हैं भलाई को, नेकी को, शर कहते हैं बुराई को और बुरी चीज को। तो इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फर्क करने के लिए ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई। ये कुदरती बात है कि जब हम कोई सही काम करते हैं तो हम ज़हनी तौर पे मुतमईन होते हैं, हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। और अल्लाह ताला तो देख ही रहा होता है, चाहे कोई हमें देखे ना देखे दुनिया में से, लेकिन हम ज़हनी तौर पर मुतमईन होते हैं। लेकिन जब हम गलत काम करते हैं, अल्लाह तो फिर भी देख रहा है, लेकिन चाहे इंसानों में से हमारे आस-पास में से कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारा ज़मीर हमें मलामत ज़रूर करता है। इसीलिए कहते हैं ना, इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने के लिए ज़मीर की आवाज़ अता फ़रमाई। हमें पता चल जाता है कि कौन-सा काम अच्छा है, कौन-सा गलत है, कौन से काम करने से नेकी मिलेगी और कौन से काम करने से गुनाह मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए क्या इंतज़ाम फरमाया। तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा, उसकी मादी ज़रूरियात पूरी की, उसको ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई और फिर उसकी रहनुमाई के लिए भी इंतज़ाम फरमाया। कामिल मीन मुकम्मल। तो इसका आंसर देखें। अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए, यानी लोगों की सही रहनुमाई के लिए, मुकम्मल रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरान करीम को पिछली किताबों के लिए मुहैमिनुन कहने का क्या मतलब है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुरान करीम को पिछली किताबों के लिए मुहैमिनुन कहने का मतलब है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपने असली हालत में महफूज ना रह सके, कुरान करीम ने इन्हें अपने अंदर असर नो बयान करके, असर नो यानी दोबारा नए तरीके से बयान करके महफूज कर लिया है। इसीलिए कुरान करीम की तालीमात पर हर ज़माने में अमल किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि, हमने आपकी तरफ ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबी, इससे पहले जो आसमानी किताबें आई हैं उनकी तस्दीक करने वाली है, व मुहैमिनन अलैहि, और इसकी और उनकी मुहाफ़िज़ो निगहबान है। कुरान करीम में पिछली तमाम किताबों की तस्दीक है, उनको सच कहा गया है और उनकी तालीमात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में असर नो बयान कर दिया है। इसलिए कुरान करीम को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन यानी मुहाफ़िज़ो निगहबान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुरान करीम में इंसानी जिंदगी के किन पहलुओं के बारे में रहनुमाई मौजूद है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुरान करीम में इंसानी जिंदगी की हकीकत, खैर व शर, हलाल व हराम, अखलाकी तालीमात, गर्ज, जिंदगी के हर पहलू के मुताल्लिक रहनुमाई मौजूद है।
قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسانی کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیز بھلائی ہے اور کون سی چیز برائی ہے، کون سی چیزیں اسلام میں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، کن طریقوں سے رزق کمانا حلال ہے اور کن طریقوں سے رزق کمانا حرام ہے، ہمارا بیہیویئر، ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونے چاہیے، ہم نے معاشرے میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں معلومات موجود نہ ہوں۔ غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق قرآن کریم میں رہنمائی موجود ہے۔ نمبر 6 ہے، قرآن کریم میں آخرت کی زندگی کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم میں آخرت کی زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا کہا گیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں جنتی ہمیشہ رہیں گے۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے جنت کی اہمیت کو بہت پرتاثیر انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، قرآن کریم انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں جامع تعلیمات پیش کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں انسان کی انفرادی زندگی، اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اپنے بڑوں کے چھوٹوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے، تمام کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اس نے ان حقوق و فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے معاشی اقتصادی امور، رزق کیسے کمانا ہے، رزق کمانے کے حلال ذرائع کون سے ہیں، محنت کس طرح سے کرنی ہے اور ان پیسوں کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، بخل نہیں کرنا، میانہ روی اختیار کرنی ہے، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، کس طرح سے ملک کو چلانا ہے، باہر کے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، غرض اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں معلومات موجود نہ ہوں۔ کوسچن نمبر 8 ہے، حفاظت قرآن کریم کے بارے میں ایک قرآنی آیت بما ترجمہ تحریر کریں۔ بیٹا یہ کوسچن پیپر میں اکثر آتا ہے، یہ کوسچن دو طرح سے آتا ہے، کہیں آتا ہے قرآن کریم کی آیت بما ترجمہ تحریر کریں، اور بعض دفعہ اس طرح سے بھی آتا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی یاد کر لینی ہے اور ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے، کوسچن جس طرح سے بھی آئے آپ کو دونوں طرح سے سالو کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح سے پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے اتنے نسخے ہیں، لیکن کسی ایک نسخے میں بھی زبر زیر کا بھی نقطے کا بھی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کوسچن نمبر 9 ہے، قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یعنی قرآن کریم سارا ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ کوسچن نمبر 10 ہے، کاتب وحی سے مراد کون لوگ ہیں؟ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ تو کاتب وحی سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتب کہتے ہیں ایک لکھنے والا، اور کاتبین زیادہ لکھنے والے، چونکہ صحابہ کرام زیادہ تھے جو وہی لکھتے تھے، اس لیے ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کاتبین وحی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام جو وہی لکھتے تھے ان سب کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 11 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں کیا اہم کام کیا؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا تھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد قرآن کریم کے جو مختلف اجزاء تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ ترتیب سے جمع کروا دیے تھے، کیونکہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جیسے جیسے وہی نازل ہوتی تھی صحابہ کرام لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے، اور ان کو حفظ بھی ہو چکا تھا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ محفوظ کروا دیا تھا، یعنی ایک ترتیب، اور ترتیب وہی تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور اسی ترتیب سے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا۔ کوسچن نمبر 12 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حفاظت قرآن کے سلسلے میں کیا خدمات انجام دی؟ تو یہ اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کی متعدد میں بہت سی نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی، تاکہ جو لوگ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن کریم کے نسخے سے مدد حاصل کر سکیں۔ مزید لکھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں تو مین نسخہ جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت میں ہوگا، وہاں سے وہ ہر طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 13 ہے، قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا ہوا ہے یا بیان ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے لا ریبہ فیہ ھدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن کریم وہ کتاب ہے لا ریبہ فیہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ نمبر 14 ہے، انسان کی دنیا آخرت میں حقیقی فلاح کا درمدار کس پر ہے؟ فلاح مین کامیابی، یعنی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ انسان کی دنیا آخرت میں حقیقی فلاح کا درمدار قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوسچن نمبر 15 ہے، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ یہ بھی کوسچن بیٹا دو طرح سے آتا ہے، بعض دفعہ آتا ہے حدیث مبارکہ بما ترجمہ تحریر کریں، بعض دفعہ آتا ہے حدیث مبارکہ تحریر کریں، تو آپ نے یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا عربی متن بھی ساتھ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یعنی قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا بہت زیادہ فضیلت والا، نیکی والا، اجر والا کام ہے۔ کوسچن نمبر 16 ہے، قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں الف
एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है। यानी एक लफ्ज नहीं, एक हरफ। अलिफ लाम मीम हम पढ़ते हैं तो ये 3 हरूफ है, तो इससे 30 नेकियों का सवाब मिलता है। यानी कुरान करीम पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है। एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्लाह ताला किन कौमों को सरबुलंदी अता फरमाता है? तो इसका आंसर देखें। जो कौमें कुरान करीम की तालीमात पर अमल करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें सरबुलंदी अता फरमाता है। यानी हम दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें चाहिए क्या, कि हम अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा हों। हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला किन कौमों को गिरा देता है? यानी कौन सी कौमें तनज़्ज़ुल का, ज़वाल का शिकार होती हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जो कौमें कुरान करीम से गफलत इख्तियार करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें गिरा देता है। यानी जो कौमें अल्लाह के अहकामात को नहीं मानती, कुरान करीम की तालीमात पर अमल नहीं करती, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा ज़रूरी क्या है कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान करीम को पढ़ें, समझें और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। ये था बेटा हमारा मौज़ूआती मुतालिया का फर्स्ट टॉपिक, कुरान मजीद, तारफ, हफाजत और फ़ज़ाइल, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतायत। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है और नोट भी करते जाना है। अल्लाह हाफिज।